آج پورے 2 دن بعد وہ اسے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اب ہر وقت اس کا دوپٹہ نماز کے انداز میں لپٹا رہتا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ولیشا نے شدت سے محسوس کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور ولیشا آتے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو مانو، غلطی میری تھی، حالات اتنے سنگین میری بے وقوفی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ وہ اعتراف کرتا چلا گیا۔ ولیشا سے معافی مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ مانو نے اسے معافی کی نوید دے دی اور کہا، غلطی میری بھی تھی ولیشا، میری بزدلی اور کمزوری مجھے اس موڑ تک لائی۔ اگر میرے معاف کرنے سے تم کو تسلی ملتی ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا، ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا ولیشا، جبکہ یہاں پر کسی کی معافی اور تلافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنے عشق میں ناکام ٹھہرے تھے اور سب ختم ہو گیا۔ ہم نے خود اس عشق کو خود پر ممنوع کیا، ہمارے اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ مانو ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی اور ولیشا بولا، تم معافی مت مانگو مانو، بس جو ہوا سو ہوا، کیا کیوں کس طرح رہنے دو، بس مجھ سے شادی کر لو۔ تم کل بھی میری ماں تھی، آج بھی میری ماں ہو اور ہمیشہ میری ماں میرا چاند رہو گی۔ بھول جاؤ بیچ میں جو کچھ ہوا، ولیشا نے شدت سے کہا۔ مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے، اس کا جواب ابھی ممکن نہیں دینا، مانو نے سنبھل کر کہا۔ اب وہ جذبات میں کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں انتظار کروں گا، مجھے یقین ہے فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ ولیشا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اس کمرے میں اس لمحے سے چند دن پہلے وجدان ملک سے ہوئی ملاقات یاد آئی، جب عدنان شاہ اسے لے گیا تھا وجدان ملک کے گھر، جب فائز کا کمرہ اسے دکھایا وجدان نے۔ وہ دیکھتی رہ گئی سب کچھ، اس کی آنکھیں نم ہوئیں یہ سب دیکھ کر۔ فائز ملک شدت سے یاد آیا تھا اس پل، پھر وجدان نے اسے اس کے آخری لفظ سنائے تھے۔ مانو نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی وجدان سے، جس کے ہاتھوں میں گن تھما کر سلطان نے اسے مارا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی غلطی نہ تھی، پھر بھی یہ اس کی معصومیت کی انتہا تھی جو معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اسے معاف کر گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وجدان نے کہا، کتنا یقین تھا اسے مجھ پر، مجھے اس کے یقین پر یقین ہے، کیا تمہیں بھی یقین ہے اس کے عشق پر؟ اور اگر یقین ہے تو مجھ پہ یقین رکھو، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہی میرا سب کچھ تھا۔ مانو دیکھتی رہ گئی شخص کو جس چہرے پہ صرف درد ہی درد رقم تھا۔ عدنان شاہ اٹھ گیا تھا کیونکہ اس کا یہاں ہونا مناسب نہ تھا۔ مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گا، پر میرا دل چاہتا ہے میں اس کا انتظار کروں اور یہ یقین رکھوں وہ ضرور آئے گا، یہ سوچ کر میں تمہاری حفاظت کروں، اس کی نظروں سے دیکھوں تمہیں، شاید اسی طریقے سے یہ سانسیں گزر جائیں، جو بوجھ ہے مجھ پر وہ کم ہو سکے۔ کیا تم مجھے وہ امید کی کرن تھما سکتی ہو؟ مجھ سے شادی کرو گی، کیونکہ اس مکان میں تبھی تم رہ سکتی ہو، اس گھر کو بنا سکتی ہو مانو۔ میں نہیں کہتا مجھے تم سے محبت ہے، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت محنت ہے تم کو محبت ہے تم کو دینے کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں عزت، مان اور تحفظ ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک اور خوبصورت رشتہ ہے جو ہمیں جوڑ سکتا ہے، وہ ہے احساس کا رشتہ، وہ بنانا چاہتا ہوں۔ وجدان کہتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، خود کو بد نصیب کہنے والی لڑکی کو ایسا شخص اپنانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ قدرت اس پہ کیا مہربان ہوگی۔ ہاں اس پر قدرت مہربان ہی تو تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی بغیر کچھ کہے۔ پیچھے سے وجدان نے کہا، میں آپ کے جواب کا انتظار آخری سانس تک کروں گا مانو، کیونکہ میری زندگی میں صرف فائز اور میری جاب تھی بس، اور اب آپ، یہ فائز نے مجھے ذمہ داری دی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر بھی آگے بڑھ گئی کیونکہ اس وقت جواب کی پوزیشن میں نہ تھی۔ عدنان شاہ نے سب اختیارات اسے دیے تھے، اس کے بعد بھی وہ اسے ملنے آتا تھا۔ وہ چند منٹ بیٹھ کر چلی جاتی تھی اور آج ولیشا نے وہی کہہ کر اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ جانتے ہو عشق کسے کہتے ہیں؟ کسی کو دل سے چاہنا اور پھر سے ہار جانا اور پھر خاموش ہو جانا۔ ایک دن بعد وہ شام کے پہر حویلی کے پچھلے حصے میں بیٹھی تھی، جب ولی اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا جواب مانگا تو وہ بولی، ولیشا، بہت سوچنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچی ہوں کہ زندگی مجھے پھر سے موقع دے رہی ہے، پر میں ایک بار کی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہوں گی۔ تم میرے لیے نہیں تھے ولیشا، اب بھی میرے نصیب میں نہیں ہو۔ وہ تڑپ اٹھا اس کی بات پر اور بولا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو مانو، تم میری زندگی کا چاند، میری ماں ہو، پلیز ایسا نہ کہو پلیز۔ میں تاعمر معافی مانگتا رہوں گا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ پلیز ولید، مجھے مجبور نہ کرو وہ میں کہوں جو میں کہنا نہیں چاہتی، میرے عشق کا ذرا بھرم رہنے دو پلیز۔ وہ نظریں چرا کر بولی تھی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو ماں، پلیز میرے درد کو سمجھو پلیز۔ وہ کرب سے بولا،
ولیشا، میں ہمیشہ کے لیے گاؤں سے جا رہی ہوں، صرف کچھ پل پپو کے ساتھ گزارنے آئی تھی، تمہیں دیکھنے آئی تھی، وہ بھی دیکھ لیا۔ وہ خوبصورت پل گزار لیے، اب حسرت نہیں رہی، پلیز اتنا اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہتی اس کے قریب ہوئی، اس کے کندھے پر اندیکھی دھول جھاڑنے لگی اپنے نرم ہاتھوں سے۔ ولیشا سانس رک گیا اس لمحے، اور بولی تو فقط اتنا کہ تمہارا دامن صاف ہی اچھا لگتا ہے، اس پر کسی گندگی کے ذرے سے بھی چیٹے اچھے نہیں لگتے۔ جس سے عشق کو ان کی پرواہ تو رہتی ہے ولیشا۔ وہ دیکھتا رہ گیا، جانے کیا تھا اس کے انداز میں، وہ کچھ کہہ نہ سکا اور وہ چلی گئی وہاں سے۔ اسے کیا بتاتی کہ جس فیصلے کو وہ کرنے میں دقت محسوس کر رہی تھی، آج صبح لمحوں میں ہو گیا۔ جب وہ ملازمہ پر شدید غصہ ہو رہا تھا جس کے ہاتھ سے چائے گری تھی، ولی شاہ سے کافی دور فاصلے پر، شاید بامشکل ایک آدھ چیٹا لگا ہوا ہو ولی شاہ کے سفید لباس پر، اور جب وہ غصے میں بولا تھا ملازمہ سے کہ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے، اندھی ہو دیکھ کر نہیں چل سکتی، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ وہیں پاس بیٹھی پھپھو نے کہا، ولید کوئی داغ نہیں لگا تمہاری قمیض پر، فکر نہ کرو۔ نہیں پھپھو، وہ ایک آدھ چھینٹا لگا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اپنے قمیض پر ایک بھی داغ پسند نہیں ہے، اس لیے میں بدلنے جا رہا ہوں یہ ڈریس۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مانور کو دیکھ نہ سکا کیونکہ وہ پلر کی آڑ میں تھی، جبکہ مانو بخور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر شدید تذبذب اور جھنجھلاہٹ والے تاثرات تھے، اور اسی لمحے مانو کو اس کشمکش سے نکال گیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کیوں اسے مکمل خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ولی شاہ کے پرپوزل کے بعد بھی اپنے اندر کے اضطراب کا جواب اسے اچھی طرح مل گیا تھا۔ اب وہ پرسکون تھی کہ عشق کے بھرم کو اس نے زندہ رکھا، یہی کافی تھا اس کے لیے۔ سنا ہے اس عشق سے توبہ کر لی ہے، اب میرے لیے کوئی حل نہیں رہا۔ میں دستبار نہ ہوتا تو کیا کرتا، جو عشق مجھ پہ ممنوع نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ پھر واقعی کچھ گھنٹوں بعد وہ چلی گئی۔ عدنان شاہ خود آیا تھا اسے لینے۔ ولی شاہ دیکھتا رہ گیا اس کے مطمئن چہرے اور انداز کو۔ عدنان شاہ اسے لے کر اترا تھا گاڑی سے۔ آج مانو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جو بات عدنان نے اسے سمجھائی تھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مانو، میری بہن، ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، ان کے لیے جو مظلوم بن کر رہتے ہیں، یہ دنیا صرف ان سے ڈرتی ہے جو مضبوط بن کر سب کا سامنا کرتے ہیں، اور میں تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم عدنان شاہ کی بہن ہو، یہی حوالہ ہے تمہارا۔ جب کوئی لڑکی کا حوالہ اس کا شوہر ہوتا ہے نا، تو اس کا کردار دنیا کے لیے سوال بن سکتا ہے ایک مقام پر آ کر۔ پھر جب ایک لڑکی کا حوالہ اس کا بھائی ہو تو دنیا اس کا کردار جج کم کرتی ہے، اگر وہ مضبوط ہو جائے تو پھر، ورنہ تو یہ دنیا، یہ سماج کسی کو کہاں جینے دیتی ہے۔ مانور، جب حوالہ ہی بھائی کا ہے تو پھر ڈر کیسا کسی کا؟ نہ صرف تم اس گھر میں محفوظ ہو بلکہ گھر کے باہر بھی تم محفوظ اور رہو گی۔ اسے عدنان شاہ کی کہی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، اب بس خود کو مضبوط بنانا تھا۔ جی بھائی، جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا کروں گی، مانو بولی تھی۔ صرف اعصابی طور پر مضبوط نہیں، مجھے تم جسمانی طور پر مضبوط نظر آؤ، عدنان شاہ نے ایک عزم سے کہا۔ جی بھائی، آج کا دن آرام کرو، کل سے تمہاری ٹریننگ شروع ہو جائے گی، سمجھی؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی تھی، اب دونوں مسکرا رہے تھے۔ آج وجدان ملک کو ایوارڈ ملا تھا۔ یہ اس تقریب کا دوسرا ایوارڈ تھا، کیونکہ پہلا ایوارڈ عدنان شاہ نے وصول کیا تھا پروموشن کے ساتھ۔ یہ ایوارڈز عدنان اور سمن نے وصول کیا تھا ایک ساتھ۔ جبکہ وجدان ملک کا ایوارڈ اور پروموشن اناؤنس ہوئی تو وہ اٹھا تھا۔ مسکرا کر ساتھ اس نے ہاتھ بڑھایا جس پر اس کی اہلیہ مانو وجدان نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سب لائیو ٹی وی پر نشر ہو رہا تھا۔ ولی شاہ دیکھتا رہ گیا، اسکارف پہنے وجدان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ خوشی تھی، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ ایوارڈ وصول کر کے وہ دونوں نیچے اترے تھے۔ کچھ دیر بعد کیمرہ مین نے اس لائیو اوکیشن کا ایک اور دلکش منظر کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ جب مانور وجدان کالر کے پاس سے اندیکھی دھول جھاڑ رہی تھی، یہ مانور کا معصوم انداز تھا، محبت کا۔ ولی شاہ جانتا تھا اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس لمحے، جس پر وجدان اس کا ہاتھ تھام گیا اور ہونٹوں سے ٹچ کر کے ہاتھ میں ہاتھ دبا گیا۔ عشق مسکرا رہا تھا ان دونوں کے بیچ۔ اب ولی شاہ اٹھ گیا ٹی وی کے آگے سے۔ اس نے بھی شادی کر لی تھی، خدا نے بیٹا دے کر اس کی ازواجی زندگی مکمل کی، پر کوئی غور کرتا تو جان پاتا کہ وہ کتنا ادھورا تھا اندر سے۔ وہ نمی صاف کرتا بولا تھا خود سے، اس دن جو تم نے کہا نہیں، اس کی آہٹ میں پا گیا تھا مانور، یہ دل تمہارا تاعمر شکر گزار رہے گا، تم نے اس عشق کا بھرم رہنے دیا جو مجھے عشق کرنا نہ آیا۔
مانور واقعی میں سمجھ چکا تھا، اس دن کی انکہی کا راز پا گیا ہوں۔ پر ایک عشق تیرا شکریہ جس نے مجھے میرے نظروں میں گرنے کے بجائے میرا مان رکھا، مجھے سرخرو رہنے دیا۔ مانور تم نے بالکل صحیح کہا، میں تو اپنی قمیض پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ بھلا کیسے تعمر تمہیں وہ عزت دے پاتا جو نکاح کے بعد تمہارا حق ہوتی؟ وہ سوچ میں سے مخاطب ہوتا بولا، تم میرے اندر کا وہ راز پا گئی جس سے میں خود بھی آشنا نہ تھا۔ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے مانو؟ ہاں یہ تمہارا عشق ہی ہے جس نے مجھے بغیر کہے چھوڑنا منظور کیا۔ تم چاہتی میری خود غرض محبت میرے منہ پر مار کر چلی جاتی۔ نہیں مانو، تم نے ایسا نہیں کیا، تمہارے پاس موقع تھا، تم چاہتی کر سکتی تھی، میرے منہ پر سب کچھ کہہ کر مجھے میری نظروں میں گرا کر جا سکتی تھی۔ جانتی ہے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم مجھ سے سچا عشق کرتی تھی، اس لیے تم نے میرا مان رکھ لیا کچھ نہ کہہ کر۔ تم جیت گئی اور میں ہار گیا ہوں۔ ہاں تم ہار کر بھی جیت گئی ہو اور میں اپنا سب کچھ ہار گیا ہوں۔ تم واقعی اپنے عشق میں مکمل ہو، میں تو ایک ماں کی اس میں شراکت برداشت نہ کر سکا اور خود پر تم کو ممنوع کر بیٹھا تھا۔ آج تمہارے لوٹنے کے بعد بھی تمہیں اپنانا صرف اس لیے چاہتا تھا کہ اپنا احساس جرم کم کر سکوں، جو نکاح کے بعد کم ہو جاتا اور دوبارہ اپنی کم ظرفی پہ لوٹ آتا، اور وہ مرحلہ مشکل ترین ہوتا تمہارے لیے اور میرے لیے بھی۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا مانو، مجھے فخر ہے تم پر۔ وہ خلا میں گھورتا رہ گیا، ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا ولی شاہ کی آنکھوں سے بے بسی، دکھ اور اذیت سے بھرا۔ عشق اپنی جگہ ڈھونڈتا رہ گیا، جس کا وجود نہ تھا یہاں ہمیشہ کی طرح۔ یہ عشق ناکام لوٹ گیا اس کے کوچے سے جس نے سب سے زیادہ اس کا دعویٰ کیا تھا کبھی۔ عشق کم ظرف لوگوں پر ہمیشہ ممنوع ہی رہتا ہے۔